من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين وخير السنن سنة محمد النبي الأمي وخير الأمور أوسطها وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل ألا وإن النياحة من أمر الجاهلية وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما يؤمن به ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا
برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کائنات کے محسن اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اجمل پر عزیزان من برادران ملت نوجوانوں بزرگوں دوستوں بھائیوں تا حد نگاہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور مجھ سمیت جملہ احباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان من برادران ملت، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25ویں پارے کی سورۃ الشورى کی آخری سے پچھلی آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کو فرمایا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان کہ میرے پیغمبر علیک افضل الصلوات والتسلیم آپ کو شریعت اسلامیہ سے قبل، نبوت سے قبل، تاج رسالت آپ کے سر پہ سجانے سے قبل آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو ہم نے ما كنت تدری ما الکتاب، کتاب کیا ہے، ولکن جعلناہ نورا، ہم نے اسے نور ہدایت بنایا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ اس کے ذریعے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ حضرات محترم، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو چکی اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے اس کا اگلا جز ایمان، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا مخاطب کائنات کے خالق و مالک کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے بعد ائمہ مفسرین محدثین، یکے بعد دیگرے چلتے چلتے آج پورے قرآن مجید کے مخاطب ہم ہیں، جو رب کے قرآن کا پیغام پڑھتا ہے سنتا ہے، اس وقت وہی اس کا مخاطب ہوا کرتا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، آج کی گفتگو میں ہم نے یہ جائزہ لینا ہے ایمان کیا ہے اور ہم کس حد تک مومن ہیں۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا اقرار کرنے والا، اپنی زبان سے اس کلمہ طیبہ کو ادا کرنے والا ہر شخص مومن ہے؟ ہر کلمہ کو مسلمان ہو سکتا ہے، ہر کلمہ کو مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان ہر مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، انہوں نے کچھ سوال کیے۔ حدیث جبریل کے نام پہ بڑی معروف حدیث ہے، کتب احادیث میں بڑی طویل حدیث ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوا اسلام کیا ہے؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے بتایا۔ پھر سوال ہوا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟
رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، یقین کامل تیرا اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کی ذات ببرکات پہ تیرا ایمان کامل ہونا چاہیے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتے برحق ہیں، تیرا ایمان اس پہ بھی ہونا چاہیے، وکتبہ، آسمان سے اترنے والی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اور آخر میں فرقان حمید، کتاب اللہ، قرآن مجید، دیگر صحائف، ورسلہ، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام، صاحب شریعت، صاحب کتاب، رسل علیہ السلام پہ تیرا یقین کامل ہونا چاہیے، والیوم الآخر، اور تیرا آخرت کے دن پہ سچا ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے اس جہان فانی سے پوچھ کر کے رب کی عدالت میں میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اس کی اچھی اور بری تقدیر پر تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرات، گناہ آج ہم کرتے ہیں اور تقدیر کی آڑ لے کر ہم یہ کہہ دیتے ہیں مقدر میں ہی ایسا تھا، ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اپنی شرارتوں کی وجہ سے، بچے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کے مقدر میں ہی ایسے تھا، زندگی اتنی تھی۔ حضرات محترم، زندگی انسان اتنی ہی گزار کر جائے گا جتنی زندگی اللہ کی طرف سے اسے میسر آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خالق کائنات نے عقل و شعور بھی دیا، اختیار بھی دیا، دو راستے ہم سامنے رکھ دیے کہ جس کا تیرا دل چاہے اس کا انتخاب کر لے، کھائی انسان کو آگے نظر آ رہی ہو پھر چھلانگ لگانے کی کوشش کرے، اس کے اندر گرے گا یا نہیں۔ حضرات، ایک طرف جہنم نظر آ رہی ہے، ایک طرف جنت لہلہاتی نظر آتی ہے، انسان اس کی رنگینیوں کو دیکھ کر جنت کو بالا تاج رکھتے ہوئے گناہوں کی طرف چل پڑے گا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مومن کون ہے، ایمان کیا ہے، اقرار باللسان، زبان کا اقرار، جو زبان سے کہہ رہے ہو، جب تم نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا، وتصدیق بالقلب، دل اس کی تصدیق بھی کرے، دل اسے قبول کرے، پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعمل بالجوارح، تیرے اعضاء سر سے لے کر پاؤں تک اس کی عملی تصدیق فرما دیں کہ سب یہی ہے، حقیقت یہی ہے جو شارع نے قرآن میں فرما دیا، جو پیغمبر علیہ السلام نے حدیث رسول میں بیان فرما دیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے بھٹک نہیں سکتے۔ اگر آج ہم بے رحمی کا شکار ہیں، اگر نقصان میں جا رہے ہیں، تو بھائیو اس میں قصور کس کا ہے؟ میرا اور تیرا ہے۔
جس نے گھر میں قرآن کو کھولا نہیں، حدیث رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولا نہیں، اس کا مطالعہ نہیں فرمایا، نہ اس کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ تربیت ہوئی، نہ کی آگے، کلمہ بھی پڑھا ہے، زبان اقرار بھی کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے، اعضاء تصدیق کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا، رمضان کے روزے آئے، خالق کائنات نے کہا لعلکم تتقون، روزے دینے کا مقصد یہ تھا کہ تیرے اندر حقیقی ایمان آ جائے، تقوی رب کا آ جائے۔ 29-30 دن روزے رکھنے کے بعد نہ ایمان آیا نہ تقوی آیا، بتلاؤ روزوں کا کیا حال ہوگا، کیا بنے گا ان روزوں کا؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، 6 روزے رمضان کے بعد شوال کے 29 یا 30 دنوں میں پورے کرنے ہیں، جو کرنے میں کامیاب ہو گیا کانا کا صیام الدہر، سال بھر کے روزے رکھے اس نے۔ بھائیو یہ عمل بھی کر لیا، لیکن تیرے میرے ان اعمال کو تیری میری زبان نے برباد کر دیا۔ ان العبد اذا لعن شيئا فصعدت اللعنة الى السماء، ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی نظر آ رہا ہے، شب بیدار بھی ہے، شوال کے روزے بھی رکھ لیے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 بھی رکھ لیے، ذوالحجہ کے 9 روزے بھی رکھ لیے، محرم الحرام کے 9، 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لیا، لیکن تیری میری زبان میں اگر کنٹرول میں نہ آئی تو روزے کہاں گئے؟ کہاں گیا تیرا میرا ایمان، تیرا میرا تقویٰ؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو انسان ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ اس کو حرام کر دیتے ہیں، اسے جہنم کی آگ سے کوسوں میل اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر بھی جہنم کی آگ کے قریب اپنے آپ کو کون کر رہا ہے؟ حضرات توجہ فرمائیے، صعدت اللعنۃ الی السماء، جس کو لعنت کی، جس کے اوپر لعنت پھٹکار ڈالی، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنت آسمان کی طرف چلی گئی، فتغلق ابواب السماء، آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، ثم تهبط الى الارض، وہ پلٹی واپس دنیا کے اوپر زمین پر آئی، فتغلق ابوابها دونها، اس کے علاوہ اس کے دروازے ہر طرف سے بند کر دیے گئے۔ آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا لعنت آسمان کی طرف گئی، وہاں اس کو حقدار نظر نہیں آیا، زمین کی طرف پلٹی، اسے حقدار نظر نہیں آیا، اب جو لعنت زبان سے نکلی ہے وہ جائے گی کہاں؟ جائے گی ضرور، پڑے گی ضرور، رائے گا نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کہا یہ اسی کے اوپر پڑے گی جس نے زبان سے نکال دیا۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفواحش ولا البذیء، کا ایمان ہے مومن آدمی تہجد گزار ہے، فرائض کے علاوہ نفلی روزے نہیں چھوڑتا، نفلی عبادات نہیں چھوڑتا، فرضی زکات ادا کر دی لیکن نفلی صدقات و خیرات بھی نہیں چھوڑتا، بڑے بڑے اعمال کر رہا ہے، ایمان نظر آ رہا بندہ
لیکن زبان کا غلط استعمال، ہما وقت بے حیائی کی باتیں، فحش کلامی، بد کلامی، لعن طعن، اور تو اور ہم نے فوت شدہ کو بھی نہ چھوڑا۔ آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات، لوگوں فوت شدہ کو برا بھلا نہ کہنا، فإنهم قد أفضوا إلى ربهم، ان کے معاملات ان کے دم کے سپرد ہو چکے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو گزارش کروں گا خطبہ جمعۃ المبارک کا انتہائی ادب کے ساتھ سماعت کرنا۔ حکم نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم نبوی کے پیچھے حکم الہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی دین کے معاملے میں جب بھی بات کرتا ہے وہ اشرار نبوی کی وحی ہوتی ہے، وحی کے سوا نہیں بولتا۔ اگر کسی کو، کسی نوجوان کو اگر کوئی کمر کا مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے تو خدا را خطبہ جمعہ کا یہ ادب ہے کہ اس کو ایک چھوڑ کر سماعت فرمایا جائے، اپنے گھٹنوں کو چھوڑ کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتہائی توجہ انحباب کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرمائے، بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہ گفتگو، یہ ادب ہے خطبہ جمعہ کا۔ جو نوجوان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اپنے دیواروں کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی جوانیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ حضرات مومن دیکھیے قرآن کیا بتلا رہا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے رب کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آج قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سنتا میں بھی ہوں، آپ بھی سنتے ہیں۔ ذرا آج ہم نے یہ جائزہ لینا ہے میرے آپ کے اندر اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، آیتیں میں نے بھی تلاوت کی، آپ نے بھی کی، قرآن میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا۔ ذرا جائزہ لیجیے میرے آپ کے ایمان میں اضافہ کس قدر ہوا۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا مہینہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں ایمان والے شخص کا رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ نہیں ہے، دل کے اندر یہ بات آئی، آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا تھا یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن آدمی کا رزق بڑھ جاتا ہے اس مہینے میں۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ اس مہینے میں ایمان والے شخص کا رزق بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، تو میرے رزق میں تو کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ گھر سے نکلے، چند قدم نکلے، خود رک گئے، اندر سے زمین کی آواز آئی، کہا رسول کریم علیہ السلام نے ایک ایمان والے شخص کے بارے میں کہا تھا بندے تو مومن بھی ہے، مومن بھی ہے، مجھے بتلائیے کیا نبی علیہ السلام کے صدیق اکبر امام ثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ادنا اور آخری آنے والا صحابی، اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام کا سب سے ادنا درجہ کا صحابی ہے، اگر اس کے ایمان میں بھی شک کر لیا جائے، کعبہ کے رب کی قسم تیرے میرے اندر ایمان کی ذرہ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہی رک کے واپس پلٹ آئے۔ آج ہمیں نماز ادا کر لیں، اس کو بتائیں گے، اس کو پوچھیں گے اے نماز فجر ادا کی ہے تم نے، تجھے تو توفیق ہی نہیں ہے نماز فجر باجماعت ادا کر لیں۔ پھر آخر وہ پوچھے گا تو پڑھی ہے،
وہ کہے گا ہاں میں نے تو جماعت سے پڑھی ہے، اصل تو بتانا یہ تھا کہ میں نے جماعت سے نماز ادا کی ہے، ہمارا تو یہ عالم ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تیرے میرے ایمان میں فرق نہ آیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، قرآن کہتا ہے اپنے رب پہ بھروسہ مکمل طور پہ یقین کرنے والا ایمان والا ہے۔ تو نے میں نے اپنے رب پہ یقین کیا، تھوڑا سا معاملہ ہوا وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب یہ ہو گیا، گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیے، فلاں کر دیے، مارے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اولاد کو پڑھا لو، بچوں کو ایم اے ایم ایس سی کروا لو، ایم فل پی ایچ ڈی کروا لو، کل کو بھوکے نہیں مریں گے، مولوی بنا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، ہمارا اپنے رب پہ اتنا یقین ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں ذرا نوجوان اور میرے بھائی میری بہن توجہ فرمائیے، ابھی جب تو ماں کی گود میں تھا، دنیا میں آیا، تجھے تو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، زبان تیرے منہ میں تھی، بول تو نہیں سکتا تھا، آنکھیں تیری وہی ہیں اس وقت بھی تھی، تو دیکھ نہیں سکتا تھا، کان موجود تھے سن سکتا تھا، بولنے کی قوت گویائی نہیں تھی، تجھے بھوک لگی، تجھے اللہ نے رونا سکھایا، تیری ماں کو پڑھا دیا، اس کے دل میں ڈال دیا کہ تیرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا، تیری بھوک مٹی، پتا نہ وہ گرم نہ ٹھنڈا نہ پھیکا نہ میٹھا، جتنی ضرورت تھی اللہ عرش والے مالک نے تیری ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کو پورا فرما دیا۔ آج تو رب میں شک کر رہا ہے اور تجھے رزق کی فکر ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہا رزق وہ کھولتا ہے بند وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، دروازے کھولنے والا عرش والا، دروازے رحمتوں کے کھولنے والا عرش والا، اور جس کی رحمت کے دروازے کھولنے کائنات کے رب کی قسم، دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا جنم نہیں دیا جو تیری رزق کو روک سکے۔ وما یمسک، وہ روک دے، کائنات کے رب کی قسم، دنیا کا کونا کونا تلاش کر لے اور بڑے سے بڑے کو، سردار کو، لیڈر کو، رہنما کو، جا جس کے مردی سامنے جا کے پیشانی جھکا لے، وہ تیری رحمت، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میں دیکھ لوں گا تجھے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، وہ فائدہ دینا چاہے دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ جادو کرنے والے لاکھ کر لے، یہ ٹونے کرنے والے لاکھ کر لے، رحمت اس کی، تیرا یقین کامل ہونا چاہیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کے پابند، ایمان والے مومن، جو نمازی ہے وہ مومن ہے۔ آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد میں آیا، مسجد کی صدوں سے ایک تنکا اٹھا کے اس نے پھینک دیا، اس کے ایمان کی گواہی پیش کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے مسجد کے اندر خادم رکھا، اور آج مسجد کے امام اور خطیب اور خادم کی اللہ اکبر جو عزت ہے، جو شان اور مقام اللہ نے دیا وہ تو دیا،
جو ہم نے دیا اس کا حساب بھی ہم نے ہی دینا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، ایمان مومن، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اللہ پہ ایمان لائے، اس کے پیغمبر پہ ایمان لائے۔ کب بنا وہ مومن؟ ثم لم يرتابوا، اس نے اس قرآن کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر پھر اس نے شک نہیں کیا، شک نہیں کیا۔ میرے بھائیوں توجہ فرمانا، میں تو کہا کرتا ہوں شاید آج مجھے شک ہے، آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا چہروں میں داڑیاں سجاؤ، ہم نے آمنہ کے لال علیہ السلام کے فرمان کا پس پش پھینک دیا، نہ قرآن کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا، نہ 1,00,000 کم و بیش انبیاء کو دیکھا۔ آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا او مسلمان مرد تیری شربات چادر ہوا وقت تخنوں سے اوپر رہنی چاہیے۔ ان اسفل من الكعبین من الازار فی النار، صحیح مسلم بھی گواہ، بخاری بھی گواہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کائنات کے اندر آسمان سے اترنے والا قرآن، اس کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے۔ یہ فرمان اس کے اندر بھی کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے کھینچے جائے گا جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اب بتا شک اور کس کو کہتے ہیں؟ تیرا عمل ظاہر کر رہا ہے، میری گفتار ظاہر کر رہی ہے، میرا کردار ظاہر کر رہا ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے راستے میں پھر جہاد کیا اپنی جان و مال کے ساتھ۔ پھر عرش والا کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ دعا ہے عرش والے خالق و مالک سے کہ اللہ میرے آپ کے اندر صحیح ایمان کو پیدا فرما دے۔ رہی زندگی انشاءاللہ آئندہ خطبہ ایمان کی لذت کسے حاصل ہوگی، اس عرش والے کی توفیق سے اس عنوان سے معنون ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب